رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج احکام تجارت کا ایک خصوصی سلسلہ ہونے جا رہا ہے۔ عام طور پر تو میں میزبان نہیں ہوا کرتا، لیکن آج آپ بصورت میزبان مجھے دیکھ رہے ہیں۔ 4 اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ایک تو باول مدینہ سے ہیں جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، بقیہ 3 چہرے نئے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ جن جن شہروں سے تعلق رکھتے ہیں ان شہروں کے حوالے سے بزنس اور ٹریڈنگ اور وہاں کا جو تجارتی کلچر ہے ذرا اس پر پوچھا جائے، اور ان کے شہروں میں دارالفتہ میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر کس طرح کے تجارتی مسائل آتے ہیں وہ بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے ناظرین تک بھی یہ باتیں پہنچیں۔ تو اس حوالے سے ایک خصوصی سلسلہ لے کر ہم آج آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہمارے دارالفتہ اہل سنت مرکز الاولیاء لاہور کے انس بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں، سینئر متخصص ہیں ماشاءاللہ، اور کئی کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ ایم اے اسلامیات، پنجابی، ایم اے اردو، 3 ایم اے کیے ہوئے ہیں۔ جی انس بھائی، کون سے دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں؟ جی میں دارالفتہ داتا دربار، داتا حضور کے قدموں میں دربار۔ کوئی ایسا وہ بتائیں نا کہ سننے والا دارالفتہ کی گلی تک پہنچ جائے۔ جی داتا حضور کے مزار کے پچھلی گلی ہے اور کتابوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اس مارکیٹ کے اندر دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے۔ اس بلڈنگ کے پہلے فلور میں دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، جس کا تنظیمی اعتبار سے نام ہے دارالفتہ اہل سنت داتا دربار ماشاءاللہ۔ اور دارالفتہ داتا دربار کئی حوالوں سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جو بھی علماء کرام اور عوام الناس جب داتا حضور حاضری دیتے ہیں تو پھر اسی آنے میں کتابیں خریدنے میں دارالفتہ اہل سنت بھی حاضری دیتے ہیں، اپنے مسائل حل کرواتے ہیں۔ اور کئی ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، اور جب مطلب آسان ایڈریس ہے اور پوچھنے والا آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ جی بالکل، الحمدللہ۔ آپ کے پاس دارالفتہ میں 2 شعبے ہیں۔ جی ایک تو جو عام دارالفتہ میں شعبہ ہوتا ہے، سائلین کو ڈیل کرنا یا فون پر جوابات دینا، اس کے ساتھ ساتھ مکتب افتاء کی بھی ذمہ داری ہے آپ کے پاس، جی کہ جو دعوت اسلامی کے تنظیمی مسائل ہیں، یعنی تنظیمی ترکیب سے وقف اور اجارہ اور اس طرح کے جو مسائل ہیں ان میں ذمہ داران کو شرعی رہنمائی کی جو تاکید بیان کی جاتی ہے، اس کی 2 ڈیسک ہمارے پاس ہیں۔ ایک باول مدینہ کراچی میں ہے، فیضان مدینہ میں، اور دوسری مرکز الاولیاء میں ہے۔ مرکز الاولیاء میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ ڈیل کرتے ہیں۔ یہ آپ کے ایک تعارف کا حصہ ہو گیا۔ آپ اندرون شہر رہتے ہیں، سنا ہے کہ لاہور کا جو اندرون شہر ہے بڑا تاریخی ایریا ہے، اس کی کئی جہتیں ہوں گی تاریخی ہونے کی، لیکن تجارتی حیثیت اس کی کیا ہے؟ کیا مارکیٹیں وہاں پر ہیں اور کیا کاروبار ہوتے ہیں؟ جی لاہور ایک تاریخی شہر ہے، اور تاریخی شہر ہونے کے ساتھ ایک تاریخ بھی رکھتا ہے اپنی ذات میں۔ لاہور کا جب حدود اربع پرانی تاریخوں میں دیکھا جاتا ہے تو وہ 12 گیٹ کے اوپر مشتمل تھا۔ اچھا، 12 گیٹ۔ جی، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے علاقے ہیں جو بہت پرانے قدیم مانے جاتے ہیں، لیکن جو زیادہ آبادی تھی، جس کو لاہور بیسک، جس کو ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ پرانا لاہور، وہ یہی 12 گیٹوں میں مشتمل تھا۔ آج وہ 12 گیٹ جب لاہور بڑھتا گیا، آبادی بڑھتی گئی، تو وہ 12 گیٹ جو ہیں وہ لاہور کا ایک مرکز بن چکے ہیں، تجارتی مرکز۔ تجارتی مرکز۔ اچھا، جس ایریے سے بھی آنا ہوتا ہے اس کے لیے ایک تو پہنچ اس کی بہت آسان ہے، عام لوکل ٹریفک بھی وہاں پہنچ جاتی ہے، گاڑیاں بھی، رکشے بھی وغیرہ۔
تو اس اعتبار سے لاہور ایک جہاں ایک اپنی تاریخ کا حامل ہے، وہاں ایک مارکیٹ کا بھی بہت بڑا ایک حصہ ہے کہ جس مارکیٹ میں تقریباً اکثر جو گیٹ ہیں وہ بڑی بہت مارکیٹ میں مشتمل ہیں، یہاں تک کہ ایک گیٹ کی مارکیٹ شروع ہوتی ہے تو دوسرے گیٹ تک اس کی مارکیٹ چلتی رہتی ہے. جیسے دلی گیٹ ہے، اب دلی گیٹ میں کپڑے کی مارکیٹ ہے، کپڑے کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی چھوٹے موٹے کام ہیں، لیکن وہ دلی گیٹ سے شروع ہوتی ہے اور شیراں والے گیٹ تک اس کا کپڑے کا کام ہے، کاروبار ہے زیادہ تر. اور اعظم مارکیٹ اور بڑی بڑی مارکیٹیں وہ ساری کی ساری اسی اعتبار سے ہے. لاہور کا سب سے زیادہ بڑا شہر کپڑے کے اعتبار سے. پھر اس کے ساتھ وہ ایک مارکیٹ ہے 16,000 دکانیں ہیں، وہ جی وہی ہے. جی ایسا ہی ہے. اچھا، ماشاءاللہ بہت بڑی مارکیٹیں ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اکبری گیٹ ہے جس میں چاول، گندم وغیرہ اور دیگر جو پرچون کا کاروبار ہے. تقریباً پورا لاہور کی مارکیٹ وہی ہے. وہاں سے ہی سارا لوگ جو ہے نا وہ تھوک ریٹ پر خرید کے پھر اپنی دکانوں میں جا کر سیل کرتے ہیں. اس کے تھوڑا آگے آئیں تو موچی گیٹ ہے جس کے مین کے اوپر نکاح کے اوپر جو ہمارے لاہور میں اس کو بد کہا جاتا ہے، اس کی ایک بڑے پیمانے کے اوپر مارکیٹ ہے. کیا فروخت ہوتا ہے وہاں پر؟ جب نکاح ہوتا ہے تو اس کے خوشی میں وہ ایک پیکٹ دیتے ہیں نا لوگوں کو. اچھا، وہ چھوارے وغیرہ چھوارے اس میں اور بھی گولی ٹافیاں وغیرہ اس طرح ڈال دیتے ہیں. تو اس کے اندر جائیں تو مٹھائیوں کی بہت مشہور مارکیٹ اس اعتبار سے بھی ہے. پھر اس کے اور آگے آئیں تو شاہ عالم مارکیٹ جس میں زندگی کی ضروریات کی ایک بہت بڑی تعداد میں چیزیں میسر ہیں، جیسے مشینیں، ہر قسم کی سلائی مشین، کپڑے دھونے والی مشین، پھر یہ الیکٹرانکس چیزیں، پنکھے، ان کی مارکیٹ چلتی جاتی ہے. صحیح. اور چلتے چلتے پیچھے سنیارا بازار شروع ہو جاتا ہے، سونے کے مارکیٹ، بہت بڑی مارکیٹ. سونا بازار کے سامنے برتن کی مارکیٹ. پھر شاہ عالم مارکیٹ سے اور آگے جائیں تو پھر جو اگلے گیٹ آتے ہیں وہ اکثریت ان میں رہائشی ایریے ہیں. صحیح. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اندرون شہر بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ایریا بن چکا ہے جی اور ٹھیک ٹھاک کاروبار سے مسلمان وابستہ ہیں وہاں پر. تو بہت سارے ظاہر بات جہاں بھی کاروبار ہوگا شرعی مسائل تو ہوں گے، حلال و حرام کا تعلق تو رہے گا. دارالفتہ میں بیٹھتے ہوئے کچھ ایسے مسائل جو باب المدینہ میں نہ پیش آتے ہوں، لاہور میں ہی زیادہ ہوتے ہوں، کچھ ایسے مسائل کی نشاندہی کریں، 3-4 مسائل کی، کہ جو لوگ پوچھنے آتے ہوں اور وہاں کے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہوں. کیا ایسے مسائل ہوں گے؟ جی ایسے کئی مسائل اپنی طور پر وہاں خاص ہیں، جن میں زیادہ تر لوگ لاہور والے خاص طور پر دودھ بہت شوق سے پیتے ہیں اور بزرگوں کی نظر و نیاز میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو دودھ کے کئی مسائل ہیں جو آئے دن پیش آتے ہیں کہ دودھ میں 3 کیٹیگری بن چکی ہیں خاص طور پہ لاہور میں. ایک تقریباً 40-45 کے درمیان دودھ بکتا ہے، ایک جو نارمل ہے وہ 70 روپے. اچھا، 45 روپے دودھ بکتا ہے؟ جی، حیرت کی بات ہے. فی کلو. اچھا، اس کو گروی بھی بعض مد میں بولا جاتا ہے. تو پھر ایک اس سے سب سے اعلیٰ 90-100 الگ الگ ریٹ ہیں. اب اس کے بارے میں جو لینے والا ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو 45 والا ہے اس میں پانی کی تعداد جو ہے وہ 70 کی بنسبت زیادہ ہوگی. صحیح. اور جو 70 والا ہے اس میں تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے. اور جو سب سے مہنگے ریٹ کے اوپر 100 میں یا 90 میں ہے اس کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ یہ خالص ہوگا. شرعی اعتبار سے جب کوئی پوچھنے آتا ہے بھئی اس 3 قسم کا دودھ میں بیچنا چاہتا ہوں، تو آپ دارالفتہ سے کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم بھی دارالفتہ میں ان کو یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ 3 کیٹیگری آپ نے رکھی ہوئی ہیں اور لینے والوں کو بھی پتہ ہے تو اس میں اسی صورت میں یہ جائز ہوگا کہ جب اس میں دھوکہ نہ ہو. یعنی کہ 45 والے 3 کیٹیگری کرنے کا تو مطلب یہی ہوا نا کہ بھئی مال کے اندر جو ہے وہ کیٹیگری ہے. جی، اے بی سی کوالٹی کا مال ہے. جی، اے کیٹیگری جو ہے وہ 90 روپے والا ہو گیا، بی کیٹیگری 60 روپے والا ہو گیا اور سی جو ہے وہ 45 والا ہو گیا. تو ظاہر تو ہے، ظاہر بات ہے جب 3 کیٹیگری انہوں نے کر دی تو بیان تو کر دیا. ایسا ہوتا ہے نا ضرور کہ وہ اوپر لکھ کے لگایا ہوتا ہے یا دعویٰ یہ ہوتا ہے یہ خالص دودھ ہے. اچھا، تو اس اعتبار سے منع کیا جاتا ہے کہ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہر دودھ ہی خالص ہے، بلکہ آپ گاہک کی مرضی کے اوپر چھوڑے.
کہ یہ دودھ ہے میرا، اور گاہک کو عام طور پر پتہ ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنی، یعنی جب کیٹیگری کر دی تو عقل کا تو تقاضا یہ ہے کہ خالص نہ لکھا جائے. جی بالکل، ایز پر کیٹیگری آپ بیچ رہے ہیں تو شرعاً جائز ہی ہوگا. جی بالکل. اور اگر وہ خالص لکھتے ہیں تو پھر یہ ان کا لکھنا غلط کہلائے گا، کیونکہ وہ آلریڈی 3 قسمیں کر رہے ہیں اور کوئی دودھ کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ چلا کہ جب آبادی بڑھتی گئی لاہور کی تو دودھ کم مقدار میں ملنا شروع ہو گیا. تو اب کئی دکانداروں نے یہ طریقہ نکالا کہ کیمیکل والا دودھ بیچنا شروع ہو گئے، کہ وہ جو ہے وہ گائے کا دودھ نہیں ہوتا. اچھا. وہ ایک خاص کیمیکل ہوتے ہیں، ان کیمیکل سے دودھ بناتے ہیں. وہ دکھنے میں دودھ ہی ہوگا اور باقاعدہ وہ ملائی بھی دے گا جب اس کو پکایا جائے گا، لیکن وہ بعض صورتوں میں اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ خالص دودھ ہے، اس کے اوپر بھی لکھ کے لگایا جاتا ہے. یہ کام لاہور میں کافی ہو رہا ہے. جی، اور اس کے اوپر جرم بھی کہا جاتا ہے، اس کو پکڑتے بھی ہیں بعض دفعہ. تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ دھوکہ دہی نہ ہو، اس کو صاف کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ دودھ ہے، لیکن یہ وہ جس طرح لوگوں میں تصور ہے اس اعتبار سے یعنی لوگ جب پوچھنے آتے ہیں تو دارالفتہ اہل سنت سے ایسے کام کے لیے عدم جواز کا فتویٰ جاری ہوتا ہے. جی بالکل، کہ آپ اس کو گائے کا دودھ بتا کر بیچیں گے تو یہ دھوکہ ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے. جی. ہاں اگر آپ گاہک کو کہہ کر بیچتے ہیں کہ بھئی یہ اس کوالٹی کا دودھ ہے، جس طرح بعض ڈبے والے جو دودھ ہیں وہ نہیں کہتے کہ یہ دودھ ہے. جی ان کے ایڈورٹائزنگ میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دودھ ہے، بلکہ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ چائے بنانے کی ایک چیز ہے. کوئی لفظ بھی کفیل بھائی اس کا تھا، چائے بنانے کی چیز ہے، ٹی وائٹنر. ٹی وائٹنر لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دودھ کا دعویٰ نہیں کر رہے ہوتے. جی. تو اب وہی ہے کہ جو شرعی اعتبار سے مقاصد شرع ہیں، دھوکہ نہ دیا جائے. تو جب کسی نے نفی کر دی کہ بھئی دودھ نہیں ہے، ہم نے کیمیکل سے بنایا ہے، سوکھا دودھ بھی تو بکتا ہی ہے نا، سوکھے دودھ کو گائے کا دودھ تو نہیں بولتا. جی، مطلب جہاں دھوکہ نہیں ہے وہاں جائز ہے. بس یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا کیمیکل نہ ڈالا جائے کہ جو انسانی صحت میں صحیح. نقصان کرے، اور حکومت کی طرف سے اس کے اوپر سخت پابندی بھی پابندی نہ ہو. ہو. صحیح. اس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ لاہور کی منڈیاں بھی ہیں، عارت جسے کہتے ہیں، یہ سبزی منڈی ہے، پھل منڈی ہے، اس کے مسائل بھی بہت ہیں. اور الحمدللہ احکام تجارت پروگرام دیکھتے رہتے ہیں کئی اسلامی بھائی وہاں کے، اور ہم سے اس کے مسائل شیئرز کرتے ہیں آ کے کہ ان کا کیا شرعی حکم ہے. اور اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو عارتی ہوتا ہے یہ زمیندار کو قرض دے کر یا ان کی ضرورت کی چیزیں دے کر، یا جیسے ان کو کوئی بیج چاہیے، ان کو پیٹرول چاہیے، کوئی بھی جسٹ چیز چاہیے، ان کو وہ چیزیں دے دیتے ہیں. یعنی خرید و فروخت والی صورت بھی نہیں طے کرتے، اور بس یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ کل کو جب یہ اپنی زمین تیار کرے گا تو اپنی کاشت کی جو بھی انہوں نے کی ہوگی وہ صرف ہمارے ہی عارت کے اوپر آ کر بیچے. تو اس اعتبار سے تو کتب فقہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کو قرض دینا اس شرط پر کہ تم ہمارے پاس ہی آ کر اپنی چیز بیچو گے، تو اس کو شرع نے ناجائز کہا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے ہم پھر آڑتیوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، ان کو باؤنڈ نہ کریں. ویسے یہ کام لاہور میں ہی نہیں ہے، یہ کام ملک کے جن حصوں میں بھی ہم نے مطلب لوگوں نے معلومات دی ہیں تقریباً سارے ایریاز میں ہے. اور عجیب و غریب کلچر ہے نا. جی سر. مطلب ایک آدمی ہے، اس کو ضرورت ہے قرض کی. اب شریعت نے جو قرض مقرر کیا ہے، قرض کے ساتھ ایک لاحقہ لگایا ہے، قرض حسنہ، بندے کی امداد کے لیے کر دیا جاتا ہے، نیکی اور تعاون کا ایک طریقہ ہے. لیکن لوگوں نے اس کو کاروباری طریقہ بنا لیا ہے، اور جب قرض اپنے اصل پر برقرار نہیں رہے گا تو لازمی طور پر معاملہ سود کی طرف جائے گا. اور ہمارے یہاں تو قرض حسنہ اسے سمجھتے ہیں جس میں ادا کرنا نہ ہو. یہ بھی جو ہے وہ لوگوں کا ایک کلچر ہے کہ واقعی ایسا سمجھتے ہیں، اور ایسا سمجھنا ناجائز ہے، غلط ہے. اور کوئی مسئلہ جناب؟ اس کے ساتھ ہم بعض دفعہ کئی عارت خوف خدا والے بھی الحمدللہ ہوتے ہیں، ان کو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ویسے ہی اس کی ضرورت کے تحت ان کو قرض دیں، لیکن ان کو باؤنڈ نہ کریں کہ آپ ہمارے پاس آئیں. ان کو کہیں کہ آپ جہاں مرضی چاہیں اپنی جا کر کاشت بیچیں، یہ ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں، اور اگر کوئی چیز بھی دینی ہے تو اس کو بیچی جائے، مدت اس کی طے کر لی جائے کہ اس کی میں آپ کو فروخت کی قیمت ہے وہ میں آپ کو بعد میں دے دوں گا. تو کئی الحمدللہ ایسے بھی کرتے ہیں عمل، یہ شرع کے موافق عمل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بڑا چل رہا ہے یہ مسئلہ، اور بڑی آزمائش والا ہوتا ہے بیچارے چھوٹے لیول کے جو ہوتے ہیں تاجروں کے لیے، کہ ایک بندے نے اپنی کوئی بھی چیز بیچی مارکیٹ میں آ کر، جو مارکیٹ کا جو بندہ ہے اس نے اس کو چیک بنا دیا کہ یہ چیک آپ
1 तारीख को जाकर बैंक से ले लीजिएगा। अब 1 तारीख आनी है आज से 20 दिन बाद, 21 दिन बाद, और उसका फिर अगला कारोबार एक किस्म का जो है वो ख़राब होने का खदशा होता है, वो रुक जाता है। अब वहाँ कई ऐसे बिजनेसमैन इस एतबार से बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं कि वो चेक जो 1 माह बाद कैश होना है उसको कहते हैं कि ये 1 लाख का चेक है, आप हमसे 90,000 95,000 ले लें और ये चेक हमें दे दें, हम खुद ही इसको भी बाद में कैश करवा लेंगे। और अमूमी तौर पर जो लोग होते हैं वो उनको पैसों की फ़ौरन आजत होती है, तो ये इस तरह भी उनको अपना वो जो कर्ज है एक किस्म का जो आना है वो बेच देते हैं। और कुतुब फ़िक्र में इसको हम यही कहते हैं कि ये नाजायज़ है। कर्ज ज़ाहिर बात है, वो जो चेक है वो कोई माल तो है नहीं। जी बिल्कुल, वो तो कर्ज की एक रसीद है, इसके पीछे जो माल है उसको बेचा जाता है। और ये कराची में बहुत है, और जहाँ भी तेज़ रफ्तारी है। और अच्छा, बाज़ लोग ये भी है ना कि पैसा होता है उनके पास, जानबूझकर लेट तारीखों का चेक बनाते हैं। जैसे ट्रक अड्डे वाले में जो बिल्टी का चेक चलता है, वहाँ होना तो ये चाहिए कि जब गाड़ी आ गई, माल उतार दिया, उसे कैश पेमेंट की जाए, चेक भी देना तो उसी दिन का दिया जाए। अब वो उस गाड़ी वाले को 4 दिन बाद का चेक बना कर देंगे, अब उस गाड़ी को तो पेशावर वापस जाना है, तो फिर लोग नाजायज़ सूरत पर अमल करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो जो भी ताजिर तबका है, ताजिर तबका बहुत सदका खैरात भी करता है, नेक और फलाही काम भी करता है, लेकिन इस मौके पर इनका ये जो तर्ज़ अमल है, ये बाज़ जगहों पर हुकूकुल इबाद भी तलब कर रहा होता है। ये सूरत फ़िक़हिया तो नाजायज़ ही है, नो डाउट, लेकिन बाज़ सूरतों में हुकूकुल इबाद भी तलब हो रहे होते हैं इससे, कि जब सौदा हो गया और सौदा अगर नगद है तो फिर पेमेंट नगद होनी चाहिए, और अगर उधार है तो फिर वाकई उनको उधार की गुंजाइश होती है। चेक ले जाने वाला क्या करेगा, इसका वो जिम्मेदार नहीं है। उसके बारे में फिर हम जो बेचारे इस तरह के होते हैं जो मजबूर होते हैं, उनको फिर एक जो है वो तरीका बयान किया जाता है कि आपने अगर 95,000 लेना है। तरीका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो हीले पर जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आपसे आखिरी सवाल ये करूँगा कि क्या रेशो है, मतलब लोगों में कुछ शऊर बेदार हो रहा है कि वो जिस तरह अपनी इबादत के मुतालिक, निकाह तलाक के मुतालिक मसाइल पूछते हैं, और ख़रीदो फ़रोख्त, तिजारत और मईशत के मुतालिक ये समझते हैं कि इस मौजू पर पूछना नहीं है। आप साल से दारुल-उलूम में बैठ रहे हैं लाहौर में, क्या महसूस किया आपने, कोई तब्दीली आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, मदनी चैनल में जो भी प्रोग्राम अहकाम तिजारत हो, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हो, अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया के मदनी मुज़ाकरे हों, उसमें जो भी सवाल एक अहम होता है और लोगों में वो अक्सर पाया जाता है, तो अगले दिन हमें ज़्यादा कॉलोनी की आती हैं इस एतबार से। यानी अगर इनके दरपेश मसाइल होते हैं तो यानी लोगों को पता नहीं होता कि ये मसला यूं है। जी जी, जब उसके मुतालिक सुनते हैं, एक तबका है जो अमल नहीं करता होगा, एक तबका है जो वाकई उसको संजीदा लेता है और फिर मज़ीद तफसीलात भी पूछता है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए आपके इल्म अमल में। हमारे दूसरे शहर से सरदाराबाद से तशरीफ़ लाए हैं शाकिर भाई, मुतखस्सिस हैं और कई सालों से सरदाराबाद ही में बैठ रहे हैं। जब से पढ़ के गए सरदाराबाद के ही हो गए हैं और वहीं के ही रहने वाले हैं। शाकिर भाई, कहाँ है दारुल इफ्ता आपका? हमारा दारुल इफ्ता सरदाराबाद के मशहूर मारूफ टाउन मदीना टाउन के अंदर वाक़ है। मदीना टाउन में सूसा रोड के ऊपर मोहम्मदिया कॉलोनी है। इसी कॉलोनी के अंदर मेन पर ही फ्रंट पर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के नाम से वाक़ है। वहाँ कोई मस्जिद भी है पास में? जी, ज़ैनब मस्जिद के बिल्कुल करीब है। अच्छा। अब वहाँ दारुल मदीना भी बन चुका है और दारुल मदीना ही के नीचे हमारा दारुल इफ्ता कायम है। यानी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, और ऊपर फ्लोर पर दारुल मदीना, बरसातुल मदीना और दारुल मदीना वगैरह। जी। सरदाराबाद की एक टेक्सटाइल तो ऐसी, एक सनत तो ऐसी, यानी टेक्सटाइल जो तारुफ के मोहताज नहीं है। इसके अलावा और क्या ऐसे बिजनेस हैं जो वहाँ गालिब तौर पर पाए जाते हैं? आलमी सतह पे तो सरदाराबाद टेक्सटाइल के हवाले से, कपड़े के हवाले से मशहूर व मारूफ है। इंडस्ट्री एरिया उसमें काफ़ी मौजूद है। इसके अलावा ये जो कपास होगी, कमाद, गन्ना वगैरह हो गया, फसलें, इस एतबार से भी सरदाराबाद, चूँकि ये इसकी जो इर्द गिर्द की ज़मीन है वो काफ़ी सरखेज़ ज़मीन है। आज तो आम तौर पर आजकल जैसे गन्ना है, इसकी काफ़ी मिकदार के अंदर काश्त हो रही है, कटाई वगैरह का सिलसिला जारी है। तो इसके अलावा गन्ना ख़त्म होता है, तंबाकू आ जाता है, कपास आ जाती है, गंदुम आ जाती है।
تو اس حوالے سے چونکہ سردار آباد زرخیزی زمین کے اعتبار سے بھی کافی آگے ہے، تو اس سے ٹیکسٹائل ہونے related کی ایک وجہ مسائل یہ بھی ہے دارستان کہ وہاں آتے ہیں۔ کپاس زیادہ ہے، جی، ٹیکسٹائل کی صنعت وہاں ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کپاس وہاں زیادہ ہے۔ کپاس وہاں زیادہ۔ صحیح۔ تو کیا تجارتی سوالات آتے ہوں گے آپ کے دارالفتہ میں؟ ویسے تو مختلف قسم کے سوالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہاں آنے کا۔ عام طور پر جو مسائل آتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا ٹیکسٹائل کے حوالے سے کہ وہاں عالمی سطح پہ مشہور معروف ہی ٹیکسٹائل کے باب حوالے سے المدینہ میں جو دھاگا آتا ہے اس کی بہت بڑی مقدار سردار آباد سے آتی ہے۔ سردار آباد سے آتی ہے۔ یعنی میں جہاں بیٹھتا ہوں کھارا در میں، وہ یان مارکیٹ ہے چاروں طرف دارالفتہ میں، تو وہاں پورے بروکر بیٹھے ہوئے ہیں، بروکر سردار آباد سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو کچھ کہنے لگے تھے آپ؟ میں عرض یہ کرنے لگا تھا، چونکہ وہ کپڑے کے اعتبار سے مشہور و معروف علاقہ ہے تو لہٰذا وہاں تجارت بھی زیادہ اس سلسلے میں ہے، تو جہاں تجارت کا معاملہ ہوگا وہاں انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ شریعت کے حلال اور حرام کے حوالے سے بھی ضرور معاملات ہوں گے۔ تو عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جیسے کپڑے کی فیکٹری ہے یا مل ہے یا ہول سیل کی دکان ہے، اب ایک تاجر دکان پر جاتا ہے، آپس میں ان کا کافی عرصے سے لین دین کا سلسلہ جاری ہے، اب یہ جا کر انہیں کہتا ہے دکاندار کو، مالک کو، کہ آپ مجھے اتنی اتنی لاٹیں دے دیں، اتنی اتنی مقدار کے اندر کپڑا دے دیں اور اب وہاں فلاں جگہ بھیج دیں، تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم قیمت بعد میں طے کر لیں گے۔ اس وقت موقع پر طے کرنا وہ مناسب خیال نہیں کرتے، کبھی تو ان کی عادت نہیں ہے، عادت نہیں ہے، یا وہ دوستی کے سلسلے کے اندر آ جاتے ہیں، یا ویسے ہی ایک ان کا سلسلہ ہے۔ اب چونکہ یہ کر تو اس طرح لیتے ہیں، لیکن چونکہ شریعت کے اعتبار سے یہ سخت ناجائز و گناہ کی صورت ہے، یہ ایگریمنٹ کو بے کو فاسد کر دیتی ہے، کیونکہ فقہ اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک چیز خریدی جائے تو مبیع جس چیز کو خریدا گیا ہے اس کی قیمت ڈیسائیڈ ہونا، متعین ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر قیمت مجہول ہوگی، متعین نہیں ہوگی، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ جو ایگریمنٹ بے ہے وہی ناجائز ہو جائے گا۔ اب چونکہ اس صورت کے اندر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اتنا مال بھیج دیں آپ، تو لہذا قیمت بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ اب وہ مال پہنچ جاتا ہے آگے، ایون یہ کہ اس کو سیل کر دیا جاتا ہے، بعد میں 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 4 ماہ بعد بیٹھ کے دونوں فریق قیمت طے کرتے ہیں، اور یہ شریعت بار سے جائز نہیں۔ قیمت طے کرنے کے علاوہ دھاگے کے حوالے سے، یان مارکیٹ کے حوالے سے اور کئی صورتیں آتی ہیں۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک کیس آیا کہ ایک بندے نے دھاگا دیا اور کپڑا بنوایا، کپڑا بنوانے کے بعد اس کی پہ ڈائنگ ہوتی ہے، اب ان کا اختلاف ہوا اس ڈیزائن کے اندر، وہ کہہ رہے کہ جناب آپ کو اس طرح کا بنانا تھا اور دوسرا کہہ رہا اس طرح کا بنانا تھا، کپڑا تو سارا بن گیا۔ اب چونکہ پہلے سے متعین نہیں معاملہ، اور ان دونوں کے بیانات جب دیکھے تو لاکھوں لاکھ کا ڈیفرنس، بالکل، یعنی جس کوالٹی کی وہ ڈائنگ ہوئی وہ ہلکی کوالٹی کی ہوئی تھی۔ تو جب پہلے سے ڈیلنگ کے اندر کمزوریاں ہوں گی، جو عقد ہے، جو ایگریمنٹ ہے، اس میں کمزوریاں ہوں گی تو پھر اختلافات تو ہوں گے۔ اب تو شرعی تقاضا یہ ہوا جس طرح آپ نے فرمایا کہ قیمت مقرر کرنا ضروری ہے، شرعی تقاضا یہ، بھلے بھائی سے ڈیلنگ کر رہے ہوں، دوست سے ڈیلنگ کر رہے ہوں، قریبی ساتھی سے ڈیلنگ کر رہے ہوں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ چارہ۔ اسی طریقے سے جو اور انواع ہیں، مطلب کپڑا کس نوعیت کا ہوگا، یا اس کی جو بناوٹ ہے کس نوعیت کی ہوگی، یا اس میں جو رنگ آئیں گے وہ کس نوعیت کے ہوں گے، پھر رنگوں میں ایک پوری دنیا ہے اور فیلڈ ہے، تو تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور کوئی آپ مثال دے دیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ اسی طرح چونکہ وہاں میں نے عرض کیے تھے جیسے زرخیزی زمین ہے، وہاں گنا، گندم، کپاس اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چارے وغیرہ کا جو بھینسوں کا سلسلہ ہے وہاں بھی وہاں زیادہ موجود ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض انٹرنیشنل سطح پہ، نیشنل سطح پہ کمپنیز ہوتی ہیں، ڈیری کمپنیز، صحیح۔ اب یہ وہاں آ کر ہمارے علاقوں میں آ کر وہ اگلے شخص سے ان کا طے ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اپنی آسٹریلین گائیں دیتے ہیں یا انگلینڈ کی گائیں دیتے ہیں۔ اب چونکہ وہ دودھ زیادہ مقدار میں دیتی ہیں، ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن شرط یہ، فری میں دیں گے؟ نہیں فری میں نہیں، سیل کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، ہم یہ آپ کو سیل کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا دودھ آپ نے ہمارے علاوہ کسی اور کو سیل نہیں کرنا۔ اچھا۔ اب یہ چونکہ ایک ایسی شرط ہے جو ایگریمنٹ کو، عقد کو بالکل فاسد کر دیتی ہے، کیونکہ فقہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ شرط جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو، عقد جس کا تقاضا، ایگریمنٹ جس کا تقاضا نہ کر رہا ہو، وہ شرط ایگریمنٹ کو فاسد کر دیتی ہے۔ اب اس بنا پر یہ بھی وہاں عام طور پر ہوتا ہے، تو یہ شرط مفقود ہونے کی وجہ سے یا اس شرط کے مقتضی عقد کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ ایگریمنٹ کو ناجائز تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بیان کروں اس کو،
جیسے ایک قلم ہے، جی یہ میں نے بیچ دیا. جب میں نے یہ قلم بیچ دیا، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا. بالکل خریدنے والا سفید کرے، سیاہ کرے، جو چاہے کرے. بالکل یہ ہے خرید و فروخت کا مقصد. مطلب مقاصد کے تحت خرید و فروخت ہو رہی ہے نا. بالکل. اگر بیچنے والا اس سے اپنا تعلق برقرار رکھے تو پھر جو خرید و فروخت کو شریعت نے سبب انتقال ملک بنایا ہے کہ جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو انتقال ملکیت ہوتی ہے، بیچنے والے کی ملکیت سے نکل کے خریدنے والے کی ملکیت میں چلی جاتی ہے. تو جب وہ اس طرح کی شرط برقرار رکھے گا تو جو اصل مقاصد ہیں خرید و فروخت کے وہ تو نہیں پائے گئے. بالکل. تو ایسی شرطیں وہاں رکھی جاتی ہیں. یہ واقعی ایک نیا مسئلہ ہے جو میں نے پہلے نہیں سنا تھا، اور ہمارے یہاں شاید ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. یہاں تو اور طرح کی شروط فاسدہ پائی جاتی ہیں. تو چونکہ ان لوگوں کے پاس بیج ہوتے ہیں، یعنی وہ جو جانور ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، عام نہیں ملتے ہوں گے مارکیٹ میں. ان لوگوں کے پاس فارمنگ ہوگی، خاص کمپنی ہوتی ہیں ان کے پاس اسپیشل قسم کی اچھی نسل کی یعنی گائے چونکہ ان کے پاس یہ مارکیٹ ہے جی، اور وہ سارے جانوروں کو پال نہیں سکتے. جی گاگ ڈھونڈ کے دودھ کے لیے وہ باؤنڈ کرتے ہیں. شریعت بار سے یہ باؤنڈ کرنا ناجائز ہے. اور بھی آپ کے پاس لسٹ ہوگی لیکن وقت کم ہے. اب ہم مڑتے ہیں ہماری انٹرنیشنل ڈیسک کے ذمہ دار کفیل بھائی کے پاس. کفیل بھائی کی بھی کئی ذمہ داریاں ہیں، ایک دو نہیں، صرف تحقیقات میں بھی آگے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو روٹین کے کام ہیں، فون سننا یا فتاویٰ لکھنا، اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کی ذمہ داری ہے انٹرنیشنل ڈیسک. پہلے تو خود ہی تعارف کرا دیں کن کن ملکوں کے لیے آپ نے نمبر جاری کیے ہوئے ہیں اور اس کے کیا اوقات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دارالفتہ اہل سنت انٹرنیشنل ڈیسک کا جو ہے وہ قیام اس لیے عمل میں لایا گیا کہ جو ہمارے دیگر ممالک کے ناظرین ہیں یا سائلین ہیں ان کو دارالفتہ اہل سنت پاکستان کے ٹائمنگ جو ہے وہ میچ نہیں کر پاتے. جب ہم دارالفتہ بند کرتے ہیں یا شام 4 بجے تو ان کی جو ہے وہ صبح ہوتی ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ اس وقت 3 نمبر اسکائپ کے انہی ممالک کے لوکل نمبر ایشو کیے گئے ہیں. ایک یو ایس اے کا یعنی نمبر وہ ہے، کال کریں گے تو لوکل نمبر پہ لوکل کال ان کے اوپر آپ اٹینڈ کریں گے اسکائپ پر. ہم اسکائپ کے اوپر پاکستان میں ریسیو کرتے ہیں. اس میں یو ایس اے کا جو ہے وہ نمبر ہے، ساؤتھ افریقہ کا نمبر ہے اور یو کے کا نمبر ہے. یو ایس اے کا نمبر اس لیے خاص طور پر ہے کہ یو ایس اے پہ کال جو ہے وہ تمام ممالک سے سستی پڑتی ہے اور اس میں آواز وغیرہ میں بھی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 سے شام 7 بجے تک ہے، جمعۃ المبارک کے علاوہ. اچھا، جو واٹس ایپ سروس ہے ہماری دارالفتہ اہل سنت کی، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی وجہ سے، چونکہ ایک نمبر ظاہر بات ہے وہ کتنے لوگ اس پر سوال بھیجیں گے. جی تو پاکستانیوں کے لیے شاید جواب نہیں دیا جاتا. جی فی الحال جو ہے وہ پاکستان کے نمبر کے لیے ہم نے جو ہے وہ اس کو منع کیا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو سائلین ہیں ان کے لیے 4 نمبر ہمارے پہلے ہی جو ہے وہ آلریڈی موجود ہیں، جن پہ 6 گھنٹے 5 گھنٹے مسلسل جوابات دیے جاتے ہیں. تو یہ صرف بیرون ملک کے جو ہے وہ سائلین کے لیے واٹس ایپ نمبر ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سوال بھیجیں. تو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سوال کا جواب جو ہے وہ اگلے دن انہیں. اچھا، آپ سے ایک تو عام سوالات کیے جاتے ہوں گے نا جی انٹرنیشنل ڈیسک کے تعلق سے. لوگ اپنے نماز روزہ اور جو ان کے عبادات سے متعلق مسائل وہ پوچھتے ہوں گے. ہمارا چونکہ سلسلہ ہے احکام تجارت، جی آج ہم پریکٹیکلی گفتگو کر رہے ہیں نا. آج ہم فیلڈ میں گئے ہوئے ہیں بھائی سردار آباد میں کیا ہو رہا ہے اور جناب لاہور میں کیا ہو رہا ہے. تو انٹرنیشنل ڈیسک کے حوالے سے معاشی مسائل اور تجارتی مسائل اور نوکری کے تعلق سے مسائل لوگ پوچھتے ہوں گے. کیا مسائل زیادہ پوچھے جاتے ہیں؟ دیکھیں اصل یہ کہ عموماً جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں بیرون ملک، چاہے وہ اسلامی ملک میں جا رہے ہیں یا جو ہے وہ غیر مسلم ملک کے اندر جا رہے ہیں، تو جانے میں تو ایک وہ جذبہ جوش ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں اور اس چیز کے حوالے سے وہ پہلے جو ہے وہ نہیں غور کرتے کہ ہم نے وہاں جا کر کیا کام کرنا ہے، چاہے وہ کاروبار کوئی کرنا ہے یا کوئی جاب کرنی ہے. مگر جب وہاں جاتے ہیں تو جو ان میں خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں ان کے سامنے ایسی صورت آتی ہے کہ وہ یعنی پاکستان میں سنے تو ہم کانوں کو ہاتھ لگا لیں کہ کیا مسلمان بھی یہ کام کر سکتا ہے. تو اس طرح کے سوالات آتے ہیں. تو ان میں خاص طور پر جاب سے متعلق ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ جاب وہاں پر کرنے کے لیے جاتا ہے. یعنی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جو شرعی اعتبار سے جائز نہیں. جی شرعی اعتبار سے جائز نہیں. وہ پھر وہ جاب وہاں پر جا کر جاب کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ رہن سہن کے اندر بھی پرابلمس آ جاتی ہیں. میں امارات گیا تو امارات کے اندر بہت بڑی تعداد میں لیبر موجود ہے. جی
پاکستانی بھی ہیں اور انڈینس بہت زیادہ ہیں جی جی اور غیر مسلم بہت زیادہ ہیں. جی اچھا فلپین وغیرہ بھی ہیں. اب لیبرس کو ایک جگہ رکھا جاتا ہے, جی وہ ایک جگہ ہیں اور ان کا پورا ایک سسٹم ہے, پورے کیمپ ہوتے ہیں ان کے. اب اس کے اندر کچن بنا ہوا ہے, جی مشترکہ برتن ہے. اب ایک نے حرام پکایا, دوسرا آ کے حلال پکا رہا ہے, حلال پکا. اب برتن ناپاک ہے. اب وہ لوگ بعض رو رہے تھے کہ یار ہم ایسی شدت میں ہیں, ایسی تکلیف میں ہیں, ہم کیسے تمیز کریں اور کیسے پاکی ناپاکی کا خیال رکھیں. واقعی وہم و گمان میں نہیں ہوتا جب بندہ جا رہا ہوتا ہے, بہت مشکل, وہاں جا کر اس طرح کے مسائل بھی فیس کرنے پڑ جاتے ہیں بہت زیادہ. یعنی یہ اب جیسے پاکستان کے اندر ہم جو ہے وہ کوئی بھی چیز اگر خریدتے ہیں تو ایک اطمینان کے ساتھ حلال ہونے کے اعتبار سے, اب وہاں پہ آپ کوئی بھی چیز خریدیں تو پہلے جو ہے وہ اس کے اجزاء سے متعلق بھی معلومات جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھیں, اور دیگر کافی اس حوالے سے حلال و حرام کا معاملہ کھانے کے معاملات کے اندر, کھانے کے معاملات میں نہ صرف جو ہے وہ غیر مسلم ممالک میں بلکہ جیسے آپ نے کہا امارات کے اندر اور دیگر اس طرح کی جو کنٹریز ہیں, تو وہاں اس چیز کا بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں پھر وہ یہ جو محتاط ہوتے ہیں وہ تو پوچھتے ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد ہے. موضوع تو احکام تجارت ہے, لیکن بیرون ممالک کے تعلق سے مذہبی تہواروں پر بھی بڑے مسائل آتے ہوں گے. بالکل, چونکہ جو ہے وہ جب ایک مسلمان جب باہر جاتے ہیں, وہی آپ نے کہا جب کلچر میں ایک رہ رہے ہیں, ایک ہی کمرے کے اندر رہ رہے ہیں, ایک ہی کمپنی میں رہ رہے ہیں, تو اس کے اندر کرسمس ہے, ہولی دیوالی ہے, دیگر اس طرح کے جو بھی کفار کے مذہبی تہوار ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے وہ میل جول آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا. یعنی ایک مسلمان کی کیا حد ہے, اس کو اپنی حد کہاں تک رکھنی ہے اور کہاں تجاوز کرنا ہے, لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا. لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا. کرسمس کی مبارکباد مسلمان کو دینا شرعن جائز نہیں, شرعن جائز نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ماں حضرت عیسیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مان کر ایک دن منا رہے ہوتے ہیں, کر ان کو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ مان کر. مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہیں, وہ بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. تو اب چونکہ ایک مذہبی رنگ ہے تو مسلمان حد سے متجاوز کر جاتا ہے بعض اوقات, اور حرام کام میں پڑ جاتا ہے. اور یہ واقعی ایک احسان ہے دعوت اسلامی کا کہ کئی شہروں میں دارالفتہ کھولے گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ گھر بیٹھ کر فون کر کے انٹرنیشنل ڈیسک بھی قائم کر دی گئی ہے, مسائل پوچھے جا سکتے ہیں. باتیں تو بہت ساری کرنے کی ہیں لیکن وقت کم ہو رہا ہے. ہمارے ساجد بھائی آئے ہوئے ہیں لاہور سے, ہمارے بہت ہی اچھے اسلامی بھائی ہیں, متخصص ہیں, اچھرا میں بیٹھتے ہیں. کیا ایڈریس ہے آپ کے دارالفتہ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھرا کے قریب ایک جیولری مارکیٹ ہے پوری, اس میں 2-3 پلازے ہیں جس میں جیولری کا ہی کام ہوتا ہے. اچھا. تو اس میں ایک مشہور پلازا ہے لطیف پلازا. اچھا. اس کے فرسٹ فلور پر ہمارا دارالفتہ ہے. تو اچھرا کے قریب آ کے اگر آپ کی کوئی بھی پوچھ لے کہ جیولری مارکیٹ لطیف پلازا جانا ہے تو آسانی سے اس کا ایڈریس مل جاتا ہے اور وہاں پہ پہنچا جا سکتا ہے. تو ہمارا پرانا دارالفتہ تو لاہور میں جو شروع ہوا تھا وہ. آپ بھی اندرون لاہور رہتے ہیں؟ نہیں, میں اندرون لاہور نہیں رہتا, باہر رہتے ہیں. باہر. ٹھیک ہے, آپ تو بیٹھتے ہیں مارکیٹ کے اندر ہیں. جی. تو آتے ہیں لوگ تجارتی سوالات کرنے؟ ہاں جی, تجارتی سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن اگر ریشو دیکھی جائے تو جیولری مارکیٹ میں ہونے کے باوجود جیولری والے جو افراد ہیں وہ اس قدر نہیں آتے, حالانکہ ان کو زیادہ آسانی ہے, اور اگر وہ شرعی رہنمائی لینا چاہیں اور شرعی طریقہ کار کے مطابق چلنا چاہیں تو وہ زیادہ آسانی سے اپروچ کر سکتے ہیں, لیکن شاید ان کی توجہ نہیں اس طرف, یا وہ ذہن نہیں ہے, اس وجہ سے وہ زیادہ راغب نہیں. آپ نے بہت سارے تحقیقی مسائل پر فتاوی لکھے ہیں ماشاءاللہ, اور کئی تجارتی اور مالیاتی مسائل پر بھی فتاوی آپ کے لکھے ہیں, بہت اچھے فتاوی ہیں. تو 2 موضوعات ہمارے ساتھ شیئر کریں, وقت ہمارے پاس کم ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں بہت سارے کاروبار چل رہے ہیں, ان میں سے ایک لکی کمیٹی کا سسٹم بھی ہمارے ہاں چل نکلا ہے آج کل, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل یا رکشہ وغیرہ کسی بھی چیز کو رکھ لیا جاتا ہے کہ تمام ممبران اتنے پیسے ہر مہینے دیں گے, اور پھر اس کی قرآن اندازی مہینے بعد کر دی جاتی ہے, اور جس کا نام نکلتا ہے اس کو موٹر سائیکل یا جو چیز معین ہوتی ہے وہ دے دی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ پیسے آئندہ نہیں دے گا. تو اگر ہم اس کا شرعی جائزہ لیں تو شرعی طور پر اس میں خرابی ہے اور یہ عقد فاسد کی صورت بنتی ہے, اس وجہ سے یہ ناجائز ہے. اس کی اگر میں کچھ وضاحت کروں تو وہ یہ کہ اولاً جو ہر بندہ مہینے کے اعتبار سے پیسے دے رہا ہے, تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ
ابھی خرید و فروخت کر رہا ہے. وہ سامان تو بن ہی نہیں سکتا کیونکہ ابھی تو سودا ہوا ہی نہیں ہے. سودا ہوا ہی نہیں کہ سودے کے لیے ویسے بھی شرعی طور پر یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے ایجاب و قبول کیا جائے، تو وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے. تو اولاً جو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ شرعی حوالے سے دیکھیں تو یہ گفٹ بھی نہیں ہے. ہر ایک انسان جانتا ہے میں گفٹ نہیں دے رہا، قابل واپسی ہے. جی اپنے مقصد کے لیے دے رہے ہیں، قابل واپسی سمجھتا ہے جی. اسے وہ. اور اسی طرح اگر ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یہ امانت کے طور پر دے رہا تو امانت بھی نہیں، کیونکہ امانت کے اصول ہیں شریعت کے اعتبار سے کہ وہ اس کو محفوظ رکھے گا، خود یوز نہیں کرے گا سامنے والا، اور بیعین ہی اس کو واپس لوٹائے گا. اور یہاں پر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. تو ایک ہی صورت بچتی ہے، وہ اس کو شرعی طور پر قرض کہتے ہیں. اور قرض کا جو شریعت نے لکی کمیٹی پر جو شرعی تجزیہ ہے اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو رقم جمع کروائی جاتی ہے یہ جب اس کی تحلیل کرنے جاتے ہیں ہم فقہی طور پر کیا بن رہی ہے تو یہ قرض شمار ہوتی ہے. اور پھر اس قرض کو مشروط کر دیا جاتا ہے کئی اور مختلف چیزوں سے، اور دیگر بھی شرائط ملا کر یہ عدم جواز کی صورت بنتی ہے. سندھ میں بھی کافی ہے، کراچی میں بھی اس کی شہرت تو ہے اس اسکیم کی. تو شرعاً جب یہ اسکیم ناجائز ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے. کوئی اور موضوع؟ اسی طرح ہمارے ہاں یہ آج کل یہ نیا کلچر ہے تو پرانا، لیکن اس کا نام بدل کے وہ چلتی رہتی ہیں، ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنیاں. صحیح. کافی پہلے ہر 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی کمپنی آئی ہوتی ہے. جی ہر تھوڑا عرصہ بعد. تو اس کے بارے میں بھی کافی لوگ سوالات بھی پوچھتے رہتے ہیں، اور یہ کافی لوگوں کو میری معلومات کے مطابق 2 مختلف ملٹی لیول کمپنیوں کے ناجائز ہونے پر فتویٰ لکھا ہے. ایک کمپنی پاکستان سے باہر کی ہے اور ایک پاکستان میں کام کر رہی ہے، دوسری پاکستان سے باہر کام کر رہی ہے. تو کیا خلاصہ عدم جواز کی کیا وجوہات سامنے آتی ہیں؟ اس میں بہت سارے، اگر ہم شریعت والے سے دیکھیں تو شریعت کا جاننے والا ماہر فقی اور مفتی جان سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے مفاسد پائے جاتے ہیں، جس طرح کے عقود فاسدہ کی صورتیں، رشوت کی صورت، اور اس طرح کی صورت پائی جاتی ہے. رشوت کی کیا صورت بنی؟ رشوت کی صورت یوں بنتی ہے کہ ان کا عام طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آپ ممبر بن جائیں اور اس کے بعد پھر ہماری چیزیں فروخت کریں گے تو اس کے اوپر ان کی اجرت دینے کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے انہوں نے یہ شرط رکھا ہوتا ہے ہمارا ممبر جب بنیں گے تو اس سے پہلے آپ کو ہماری یا تو کوئی چیز خریدنی پڑے گی یا پھر ہمارے پاس 2000 روپیہ یا چند، یعنی جو پیسے لے رہے ہیں وہ اس کی 2 حیثیتیں بن سکتی ہیں. ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ واقعی قابل معاوضہ کام میں صرف ہو رہے ہوں. جی مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی یہ فارم ہم آپ کو بیچتے ہیں یا یہ سروسز ہماری ہیں اس کی مد میں ہم لے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کی صحیح صورت بن جائے. اور ایک یہ ہے کہ اس کی کوئی صحیح صورت بن ہی نہیں رہی. جیسے کہ یہ جو گوگل ایڈس کے اندر کرتے ہیں کہ جی پہلے آپ اکاؤنٹ کھلوائیں، اکاؤنٹ کھلوانے کے پیسے ہیں. ہاں جی ایسا ہی بالکل. تو اب اس اکاؤنٹ کھلوانے کے کیا پیسے ہیں، کون سی سروس وہاں انجام دی ہے، تو یہ ناجائز صورت ہے. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض ملٹی لیول مارکیٹوں میں یہ صورت بھی پائی جا رہی ہے. اور اس میں بہت ایک رشوت پر مشتمل صورت ہے، عدم جواز پر مشتمل ہے. اور کیا اسباب بیان کریں گے؟ ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے علاوہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے ان اداروں کو. تو ان کمپنیوں نے لائسنس ضرور لیے ہوتے ہیں، بھائی دکان کھولنی ہے اس کا بھی ایک لائسنس بن سکتا ہے، لیکن اس طرح کا کام کرنے کا لائسنس نہیں لیا ہوتا. اور جب لوگ فریاد لے کر جاتے ہیں گورنمنٹ کے پاس یا اداروں کے پاس تو پلس سوال یہی کرتے ہیں کہ آپ کو پوچھنا تو چاہیے تھا. اور میں نے خود پڑھے ہیں اخبارات میں اشتہارات کہ حکومت بھی منع کر رہی ہوتی ہے کہ اس طرح کی کمپنیوں سے آپ دور رہیں. تو غیر قانونی ہونے کا پہلو بھی موجود ہے. اور بھی بہت سارے عقود فاسدہ اس میں مزید پائے جاتے ہوں گے. تو محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ رنگ تھا ہمارے سلسلے کے اندر، جس میں آج میں نے جوابات نہیں دیے، میں نے سوالات کیے ہیں تاکہ جو مختلف شہروں سے آئے ہوئے اسلامی بھائی ہیں یہ جو کچھ وہاں دیکھ رہے ہیں، جو ان کے تجربات ہیں، اس میں سے تھوڑا بہت ہمارے ساتھ شیئرنگ ہو سکے. اور مختلف جگہوں کی باتیں لے کر ہم نے ایک سلسلہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. ہمارے جتنے بھی دارالفتہ ہیں اور اہل سنت کے جتنے بھی دارالفتہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ترقی و عروج اور کمال عطا فرمائے، دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے
تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔